جی عزیز طلباء، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں بی اے عربی سال دوم، اور اس کا ہم شاعری کا حصہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو یاد رہے، جو شاعری ہے اس میں ہمیں 2 سوال دیے جائیں گے، دونوں سوال 20-20 نمبر کے ہوں گے، اور ہم نے ان کا ترجمہ اور تشریح کرنی ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں شعراء العصر الجاہلی، جاہلی دور کے شعراء، یعنی کہ زمانہ جاہلیت، نبی علیہ السلام کے دور سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس دور کے شعراء، اور بڑے پائے کے شعراء ہوا کرتے تھے، بڑے زبردست، ان کی جو تشبیہات ہیں وغیرہ بہت ہی اچھی ہوا کرتی تھی، اور ان کے جو کلام ہیں وہ بیت اللہ میں جو ہے وہ لٹکائے جاتے تھے، جن کا کلام سب سے عمدہ ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے جو ہے وہ سبع معلقات ایک شاعری کی کتاب جو ہے معرض وجود میں آئی۔ تو سب سے پہلے بغیر وقت ضائع کیے ہم جو ہے وہ جاتے ہیں پہلے شاعر پہ۔ تو شاعر ہے جی ان کا طرفہ بن العبد، تو نظرات فی الحیاتی، یعنی کہ زندگی کے بارے میں ان کے جو نظریات ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ تو تشریح کے اندر جو آپ نے کرنا کیا ہے، تشریح میں شاعر کا تھوڑا سا تعارف آپ نے کروا دینا ہے، تاکہ ایگزامینر کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کو شاعر کے بارے میں بھی پتہ ہے۔ تو اس میں آپ کیا کریں گے، تشریح میں آپ حوالہ دے دیں، یہ زمانہ جاہلیت کے شاعر ہیں طرفہ بن العبد۔ تو انہوں نے، ان کا تھوڑا سا تعارف یہ ہے، تعارف وغیرہ میں سارا آپ کو ڈسکرپشن میں جو ہے وہ دے دوں گا، وہاں سے بھی آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو مختصر یہ کہ یہ بڑے بچپن میں جو ہے وہ یتیم ہو گئے تھے، تو ان کے والد صاحب بھی شاعر تھے، یہ ان کا جو تعارف لکھا ہوا ہے میں اس کا خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ والد بھی شاعر تھے، خالو بھی شاعر تھے، اور خالو کا نام تھا الملتمس۔ تو ملتمس سے ان کا بڑا ایک واقعہ ریلیٹڈ ہے، جس کی وجہ سے وہ قتل ہو گئے تھے۔ طرفہ بن العبد 26 سال کی عمر میں ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ بحرین کے بادشاہ تھے، بحرین کے بادشاہ تھے عمر بن ہند۔ تو ان ملتمس اور طرفہ نے اس کی جو ہے وہ ہجو کی تھی۔ ہجو کہتے ہیں کسی کے نقائص بیان کرنا شاعری کے اندر، اس کا منہ ایسا ہے، وہ بندہ اس طرح کا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے نقائص بیان کیے تھے۔ تو طرفہ اور ان کے ماموں ملتمس جو تھے وہ عمر بن ہند کے پاس گئے، انہیں یہ تھا کہ عمر بن ہند ہمیں انعام و کرام دے گا۔ تو عمر بن ہند ان سے بڑے اچھے طریقے سے ملا، ان دونوں کو اس نے خط دیے اور کہا کہ جب تم بحرین کے گورنر کے پاس جاؤ گے نا تو اس خط کو وہاں جا کے کھولنا، یہاں نہیں کھولنا۔ تو یہ دونوں جو ہے خط لے کے جب گئے تو رستے میں ملتمس کو شک ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ اس خط میں کوئی ایسا ویسا لکھا ہو جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو ملتمس نے خط کھول لیا، دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ جب یہ دونوں تمہارے پاس آئیں تو ان کو قتل کر دو، اسے قتل کر دیا جائے۔ تو ملتمس نے اسے بھی کہا طرفہ کو کہ اپنا خط کھولو، اس میں تمہیں یہی لکھا ہوگا۔ تو طرفہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، عمر بن ہند میرے بارے میں ایسا نہیں لکھ سکتا۔ تو خیر جب یہ بحرین کے گورنر کے پاس گئے تو خط کھولا تو خط میں واقعی یہی لکھا ہوا تھا، تو ان کو وہاں پہ قتل کر دیا گیا 26 سال کی عمر میں۔ تو اس سے قتل ہونے سے پہلے یہ نوجوانی میں ہی جو تھا وہ یہ لکھا ہوا نا لاہ و لعب، کھیل کود میں جو ہے وہ عیش و عشرت کی طرف مائل ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے 26 سال کی عمر میں یہ قتل ہو گیا۔ اور اس کے جو ماموں تھے، چچا تھے، یہ دیکھیں نا یہ لکھا ہوا ہے، اس کے جو چچا تھے مامی، جو ان کے چچا تھے وہ اس کو منع کیا کرتے تھے کہ اتنا زیادہ یہ کھیل کود میں نہ پڑا کرو۔ تو یہ طرفہ جو ہے اس بات کو اس نے دل پہ لے لیا، اس نے سوچا شاید یہ میرے چچا جو ہیں مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، اور اس ظلم کو اس نے اپنی شاعری میں بیان کیا ہے۔ تو یہ والے جو یہ تھا اس کا مختصر سا تعارف۔ تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کی اصل شاعری پہ، جس کا آپ نے ترجمہ و تشریح کرنا ہے۔ تشریح جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا آپ کو، وہ آپ جا کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں میں صرف آپ کے سامنے تشریح پڑھوں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کا مطلب بھی سمجھاتا جاؤں گا۔ طرفہ کہتا ہے ارل عیش کنزن ناقصن کل لیلۃ، زندگی کو میں ایسا خزانہ سمجھتا ہوں جو ہر رات کم ہو رہا ہے۔
اور العیشہ کنزن، عیش کہتے ہیں زندگی کو، کنز کہتے ہیں خزانے کو، ناقص کہتے ہیں ختم ہونے والا، کل لیلہ ہر رات، آرام میں دیکھتا ہوں، زندگی کو میں ایسا خزانہ سمجھتا ہوں جو ہر رات کم ہو رہا ہے، وما تنقص الایام، اور جو کچھ دن، وما اور جو تنقص کم کر دیتے ہیں، الایام دن، والدہر اور زمانہ، ینفدی وہ ختم ہو کے رہتا ہے، وہ فنا ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ جس شے کو دن اور زمانہ کم کرنا شروع کر دے وہ فنا ہو کے رہتا ہے۔ مطلب کہ زمانہ جو ہے، دنیا جو ہے یہ ختم ہو رہی ہے، یہ چند روزہ ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شاعر ہے وہ ہمیں فکر آخرت کی دعوت دے رہا ہے، یہ زمانہ جاہلیت ہے، تو وہاں اس دور کے لوگوں کا یہ آخرت کے اوپر کوئی ایمان وغیرہ نہیں ہوتا تھا، تو یہ ویسے کہہ رہا ہے دنیا کی حقیقت کے بارے میں۔ اچھا جی، پھر ہے، کہتا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّ الْمَوْتَ مَا اخْتَلَفَتَ، تیری عمر کی قسم، لَعَمْرُكَ تیری عمر کی قسم، ان الموت بے شک جو موت ہے، ما اختلفت وہ جو فتح جو نوجوان ہے اس سے چوک نہیں کرتی، اس کو نہیں بھولتی یا اس کو نہیں چھوڑتی، بے شک جو موت ہے وہ انسان کو نہیں چھوڑتی، لکا لطول مرخا وہ ایسی ہے کہ جیسے ڈھیلی رسی مگر ایسے چھوڑتی ہے، طول کہتے ہیں لمبی ڈھیلی، المرخا رسی، ایسی رسی کی طرح چھوڑ دیتی ہے موت جو ہے انسان کو کہ جو ڈھیلی ہے اور لمبی ہے، وَسِنْيَاهُ بِالْيَدِ اور اس کے سرے جو ہیں کس میں ہیں، یدی ہاتھ میں ہیں، مطلب اس کے دونوں سرے ہاتھ میں ہیں، مطلب کہ انسان کو جو موت ہے وہ ڈھیل دیتی ہے، تو جب مرضی اس کو کھینچ لیتی ہے اس رسی کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد مطلب کہ یہ جو دو شعر ہیں نا، یہ دونوں شعر، ان دونوں اشعار کی تشریح سیم ہے، بالکل ایک جیسی ہے، مطلب کہ اس میں آپ نے جو تشریح کرنی ہے وہ کرنی ہے کہ دنیا چند روزہ ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، زمانہ اس کو کم کر رہا ہے، اور جس شے کو زمانہ کم کرنا شروع کر دے وہ ختم ہو کے رہتی ہے، موت انسان کو نہیں بھولتی، وہ ایسے ہے جیسے لمبی ڈھیلی رسی اور اس کے دونوں سرے ہاتھ میں ہیں۔ تو یہاں پہ بہت سارے اشعار آپ لکھ سکتے ہیں، مطلب دیکھو، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، یہ بھی شعر ہو سکتا ہے۔ پھر وہ شعر، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، یہ لکھ دوں گا میں ڈسکرپشن میں۔ پھر اور کیا ہے، اگر تم سے کوئی پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اڑا دینا، تو یہ اور اس کے بعد آپ تشریح کے اندر قرآنی آیات کا بھی حوالہ دیں، احادیث کا بھی حوالہ دیں، تو قرآنی آیات میں کیا لکھا ہوا ہے، قرآنی آیات بھی ہی کہتی ہیں کہ اے لوگو اگر تم بڑے بڑے برجوں میں بھی چھپ جاؤ، قلعوں میں بھی چھپ جاؤ، اور تم چاہو کہ تمہیں جو ہے وہ موت نہیں آئے گی تو پھر بھی تمہیں موت آ کے رہے گی۔ اور پھر دیکھیں وہ شعر کیا تھا، رخت یوسف جو تھے جہاں میں حسین، کھا گئے ان کو آسمان و زمین، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے عطر مٹی کا جو نہ ملتے تھے نہ کبھی دھوپ میں نکلتے تھے، گردش چرخ سے ہلاک ہوئے، استخوان تک بھی ان کے خاک ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، زندگی بے ثبات ہے اس میں، موت عین حیات ہے اس میں، تو یہ اس آپ لکھ دیں گے طرفہ کا تھوڑا سا تعارف۔ اب چلتے ہیں جی اگلا شعر، اگلا شعر ذرا ڈیفرنٹ ہے، اس کی تشریح اور ہے، وَظُلْمٍ ذَوِي الْقُرْبَى أَشَدُّ مَدَادًا اور رشتہ داروں کے جو ظلم ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں، اشد مدادا بڑے سخت ہوتے ہیں، علی المرء انسان پر ایسے ایسے ہوتے ہیں وہ، وقائل حسام المہن جیسے تیز ہندی تلوار کا کٹ ہوتا ہے، وار ہوتا ہے، اس طرح تلوار کا جیسے ضرب ہوتی ہے، تیز ہندی تلوار کی ضرب ہوتی ہے، ویسے جو ہے
رشتہ داروں کے جو ہے وہ مظالم انسان پر لگتے ہیں۔ وہ میں نے پہلے آپ کو بتایا نا کہ یہ چھوٹی عمر میں ہی جو ہے وہ نوجوانی میں جو ہے وہ کھیل کود میں لہو و لعب میں پڑ گیا تھا، تو اس کے چچا اس کو روکتے تھے، یار کیا کرتے ہو، آپ کام کیا کرو، کوئی ڈھنگ کا کام کیا کرو، تو اسے لگتا تھا شاید یہ مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے جو ہے مظالم، رشتہ داروں کے مظالم جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں اس کے اندر، اس شعر کے اندر۔ تو اس شعر کی جو ہے وہ تشریح اور ہے، یہ میں لکھتا ہوں ڈسکرپشن میں۔ اس کے بعد آگے کہتا ہے ستبدی لکل ایام ما کنت جاہلا، عنقریب ستبدی، عنقریب تو دیکھے گا، ایام ایسے دن، ما کنت جاہلا جن کے بارے میں تو جاہل نہیں ہے، یعنی کہ جن کے بارے میں تو بے خبر نہیں ہے۔ اور پھر کہتا وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ، وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تُزَوِّدِ، اور تیرے لیے خبریں وہ لے کر آئے گا جسے تو نے اس خبر لانے کے لیے زاد راہ نہیں دیا ہوگا۔ مطلب اس آخری شعر میں طرفہ کہتا ہے کہ ان قریب تیرے لیے ایسے دن ظاہر ہوں گے جن کے بارے میں تو جاہل ہے، جن کے بارے میں تو ما کنتا جاہلا، جن کے بارے میں تو نہیں جانتا، اور تیرے لیے خبریں وہ لے کر آئے گا کہ جس کو تو نے اس کے لیے پیسے نہیں دیے ہوں گے۔ مطلب پہلے جو ہوتا تھا کہ خبریں لانے کے لیے پیسے دیے جاتے تھے کہ فلاں یہ لو پیسے پکڑو اور فلاں جگہ کی خبر لے کر آؤ، لیکن کہتا ہے کہ تیرے لیے ایسے دن بھی آ جائیں گے کہ تیرے لیے وہ بندہ خبریں لے کر آئے گا جس کو تو نے اس کے لیے پیسے بھی نہیں دیے ہوں گے، زاد راہ نہیں دیا ہوگا۔ جی عزیز طلباء، یہ تھا آج جو ہے وہ شاعری کا پہلا لیکچر، تو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ مختصر یہ ہے کہ اس کے جو یہ دو شعر ہیں نا پہلے، یہ بہت اہم ہیں، ان کو ضرور اچھے طریقے سے تیار کیجیے گا۔ یہ تیسرا بھی اہم ہے، آخری جو ہے یہ بھی میں اس کو جو ہے آخر پہ رکھوں گا۔ نمبر 1 پہ میں ان 2 اشعار کو رکھوں گا، نمبر 1 پہ، ٹھیک ہے، 2 اشعار جو ہیں۔ تیسرا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے یہ بھی، لیکن آخری شعر جو ہے وہ آ سکتا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن پہلے 3 جو ہے بہت اچھے طریقے سے کیجیے گا۔ اور جب آپ تشریح کریں گے تو تشریح کے اندر آپ بتائیے گا کہ یہ شاعر جو ہے وہ زمانہ جاہلیت کا ہے، اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، فلاں فلاں باتیں ہوئیں، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ساری تشریح میں لکھیے گا۔ اور پھر تشریح کے اندر ترجمہ کرنے پہلے تو آپ ترجمہ کریں گے نا، ترجمہ، اور پھر تشریح کریں گے، تو تشریح کے اندر آپ قرآنی آیات کا حوالہ ضرور دیجیے گا، وہ سب میں لکھ دوں گا۔ اور اس کے بعد احادیث اور شعر یہ ضرور لکھیے گا۔ اور یونیورسٹی شیٹوں میں کم از کم آپ جو ہیں وہ شاعری کا اگر آپ نے سوال اٹیمپٹ کرنا ہے تو 3 شیٹیں، 3 شیٹ جو ہیں، 3 صفحے، مطلب یہ پورا صفحہ، یہ والا، یہ پورا فرنٹ بیک، ٹھیک ہے، تشریح کے لیے ہونا چاہیے۔ فرنٹ بیک 1 2 اور 3، کم از کم 3 جو ہیں آپ نے تشریح میں جو ہے وہ چھاپنے ہیں۔ 3 صفحے جو ہیں، 3 صفحے کہیں گے کہ اس کو ورقے کہیں گے، اب آپ خود ڈیسائیڈ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے جی شکریہ جی ویڈیو دیکھنے کے لیے، تھینک یو، ملتے ہیں جی اگلے لیکچر میں، اللہ حافظ۔